اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میرے عزیز دوستوں اور قابل قدر لوگوں، آج ہم آپ سے مخاطب ہیں اور جس چیز کے بارے میں ہم گفتگو کرنے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ آج کل کے الیکشن کا ماحول ہے۔ الیکشن کا ماحول کافی گرم ہے اور پاکستان میں الیکشن کو سلیکشن بھی کہا جاتا ہے، اور اسی الیکشن اور سلیکشن کے کشمکش میں عوام کو اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ خود کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، سیاستدان عوام کو، اور عوام آج کل سیاستدانوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک طرح سا کا ایک میلہ بن جاتا ہے، اور اسی میلے کے تناظر میں عوام اپنی مستقبل کو داؤ پہ لگا لیتے ہیں، اور اپنے بچوں کے اور اپنے آنے والے کل کے مستقبل کو داؤ پہ لگا لیتے ہیں، کیونکہ شعور اور سنجیدگی کا بہت بڑا فقدان ہے، اور سنجیدہ لوگ اس الیکشن اور سلیکشن کو سنجیدہ نہیں لیتے، اور اسی کا فائدہ جو ہوتے ہیں یہ جاہل اور بیوقوف لوگ اٹھا لیتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بک جاتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے انعامات اور القابات پر اور خوشامدی پر بک جاتے ہیں، اور ایک قسم کے پٹھو بن جاتے ہیں، اور اپنے علاقے کے اور اپنے جتنے بھی خاندان ہوتے ہیں ان کو، ان کی مستقبل کو اور ان کی انا کو، خودی کو داؤ پہ لگا لیتے ہیں۔ اگر آپ غور سے جائزہ کریں تو یہی ٹولہ ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک گاؤں کا مثال دے دوں گا۔ اس گاؤں میں تقریباً یہی بندے جو ہوں گے یہ 15-20 کے قریب ہوں گے، اور یہ بکے ہوتے ہیں اور یہ سلیکٹڈ ہوتے ہیں ہر پارٹی کی طرف سے۔ اچھا، ان کو باقاعدگی سے فنڈ ملتا رہتا ہے، شاباش ملتی رہتی ہے، اور اسی شاباشی اور فنڈ کے بنا پر اس کے گھر کے خرچے بھی چلتے رہتے ہیں، اس کے بچوں کے چھوٹے موٹے کام بھی ہوتے رہتے ہیں، اور یہی لوگ صرف اس لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ اس لیے کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس بندے کا، جس پارٹی کا یہ ایجنٹ ہوتا ہے یا یہ کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس بندے کا یہ ایک قسم کا پٹھو ہوتا ہے، ایک قسم کا غلام ہوتا ہے، اور اسی کے ایجنڈے کو آگے لے جانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اچھا، یہی وہ بندہ ہوتا ہے یا بندے ہوتے ہیں جو علاقے کے ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتے ہیں، اور تاکہ آنے والے وقت میں اپنا جو اثر ہے یا زہر ہے وہ دکھا سکیں۔ تو جناب والا 1947 کے بعد، آزادی کے بعد بھی لوگوں نے تعلیم بھی حاصل کی، شعور بھی حاصل کیا، لیکن ہمارے جو شاعر مشرق تھے علامہ محمد اقبال، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، اس کی شاعری کو اگر آپ لوگ دیکھیں اور ان کو سوچیں تو اس نے صرف ایک چیز پہ شاعری کی ہے، اور وہ ہے خودی، اور اس کی ساری شاعری کا جو دار و مدار ہے وہ خودی پہ ہے۔ مطلب انسان میں اگر خودی آ جائے تو خودی ایک غیرت کا نام ہے، اور ایک ضد کا نام ہے، اور ایک اصول کا نام ہے۔ تو انسان اگر خوددار ہو جائے تو بہت سی چیزوں کا ہمارے ماحول میں، ہمارے سوسائٹی میں خود بخود ہی مسئلے حل ہو جائیں گے، خود بخود، ٹھیک ہے نا؟ تو
ہماری سب سے بڑی جو فقدان ہے عوام میں اور لوگوں میں، وہ خودی کا ہے۔ خودی مطلب خودی غیرت کو بھی کہا جاتا ہے، خودی انا کو بھی کہا جاتا ہے، خودی اصولوں کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور اگر یہی خودی بندے میں آ جائے تو اس کو اپنی حیثیت کا پتہ چل جاتا ہے، دوسرے کی حیثیت کا پتہ چل جاتا ہے، اس کو اپنی پوزیشن کا پتہ چل جاتا ہے، اور وہی اسی کے بیس پر وہی بندہ آگے جو ہے وہ ڈیسیجن لیتا ہے۔ وہ بندے کو اس نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے جو بندہ مطلب جس کا سانچہ اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ مطلب ایک بندہ ہے، وہ اگر چور ہے، وہ اگر کرپٹ ہے، وہ اگر بے ایمان ہے، وہ اگر لیٹ سپوز عیاش ہے، تو وہ بندہ اسی کو اسی نظر سے دیکھے گا۔ وہ اس کی کبھی بھی کسی قسم کے جال میں نہیں پھنسے گا۔ وہ اس کے مطلب القابات میں، شاباش میں، یا اس کے جو ایجنٹ ہے ان کے جو چیلے ہیں، اس کی مطلب تھوڑی بہت پیسوں پہ بکنے والا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو خدا را اپنے ارد گرد نظر دوڑائے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو جانچے، ٹھیک ہے نا، یا تو خود دار بن جائے، اور یا اسی طرح واویلے اور جو مطلب فریادیں ہیں وہ نہ کیا کریں پھر، ٹھیک ہے۔ یہی ٹائم ہے، یہی موقع ہے، آپ نے خوددار بھی بننا ہے، آپ نے دیکھنا بھی ہے کہ بھائی علاقے کے لیے جو بھی ہے وہ کتنا موزوں ہے، یا وہ کام کر سکتا ہے یا وہ کام نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ یہ بندہ میرے علاقے کی جو مسائل ہے وہ آگے حل کر سکتا ہے، آگے لے جا سکتا ہے، یا وہ وفاق سے یا وہ صوبائی حکومت سے وہ یہ کام کرا سکتا ہے، لے سکتا ہے، خود اس میں اتنی ٹیلنٹ ہے کہ یہ بتا سکے کہ ہاں میں اتنا قابل ہوں یا نہیں ہوں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، خدا نگہبان، والسلام۔